أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے زمین اور زمین میں جو کچھ ہے سب انسان کی ضرورتوں، کام آنے اور نفع کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ شجر و حجر، چرند پرند، حیوانات، نباتات، رزق، پھل، بوٹے، حتیٰ کہ وہ چیزیں بھی جو بظاہر نقصان پہنچانے والی اور تکلیف دینے والی ہیں، کہیں نہ کہیں ان میں بھی انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت اور نفع چھپا ہے۔ نہیں ہے بیکار کوئی چیز زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ خداوند قدوس نے زمین اور زمین میں سب کچھ انسان کے لیے پیدا فرمایا، اور انسان صرف اپنے لیے۔ ایک عارف ابن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد بھی ایسا ہی ہے۔ فرماتے ہیں، اے انسان کبھی غور کر، اللہ جل شانہ نے دنیا جہان کی ساری چیزیں تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے تخلیق فرمائیں، یہ تجھے ضرور ملیں گی جب پیدا ہی تیرے لیے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے انہیں بنایا ہی تیرے لیے ہے، بہر صورت تمہیں ملیں گی، بے فکر ہو جاؤ۔ ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر یہ مت بھولو کہ تمہیں اللہ نے اپنے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے۔ جو چیزیں بنی ہی تمہارے لیے وہ تمہیں ملنی ہی ہیں۔ تم جس کے لیے بنے ہو اگر تم اسے نہ ملو، اس کی عبادت بندگی میں زندگی نہ گزارو تو یہ انصاف کی بات نہیں۔ یعنی خود تو سارا کچھ لے لو اور دو کچھ بھی نہیں، یہ انصاف کی بات نہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ابر و ماہ و خورشید و فلک درکارن، تا تو نانے بکف آری و بغفلت نہ خوری۔ انسان اللہ نے سورج، چاند، ستارے، بادل، آسمان سارے کے سارے کام میں لگائے۔ یہ ساری فیکٹری چلی کس لیے؟ تاکہ تیرے ہاتھ میں روٹی آئے اور تو اسے غفلت سے نہ کھائے۔ ہما از بہر او از بہر تو سرگشتہ فرمانبردار۔ یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، بادل، برستی بارشیں، زمین سے اگتا اناج، یہ سارا کچھ سلسلہ کارخانہ قدرت تیرے لیے چل رہا ہے۔ اب انصاف تو نہیں ہے کہ تو اللہ کی نہ مانے۔ جس اللہ نے تیرے لیے یہ سارا کارخانہ قدرت چلایا، اب انصاف تو نہیں ہے کہ تو اللہ کی نہ مانے۔ زمین کے بعد ثم استوى الى العرش فسواهن 7 سماوات، اللہ جل شانہ نے آسمان کی طرف ارادہ فرمایا تو 7 آسمان بنا دیے۔ پھر آسمان دنیا پر سورج، چاند، ستارے، بادلوں سے برستی بارش، اور بارش کا ایک ایک قطرہ تیرے نفع کے لیے۔ بارش کے ایک ایک قطرے کے اثرات اور تاثیریں تو محسوس کرتا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ جل شانہ نے تیرے لیے پیدا فرمایا، اور وہ اللہ ہوا بکل شیء علیم، ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ کس چیز کو کب کیوں پیدا فرمایا
اور کون سی چیز اپنا کام کر رہی ہے، نہیں کر رہی، کتنا کر رہی ہے، کب تک کرے گی۔ جیسے کوئی موجد اپنی ایجاد کی ساری باریکیوں کو جانتا ہے، کوئی بھی چیز اس نے پیدا کی، بنائی، وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز کتنے وقت کے لیے کارآمد ہے اور اس میں کون سا پرزہ ہے اور اس نے کیا کام کرنا ہے، اور اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو کس پرزے کی وجہ سے اور اس کے کسی ایسے استعمال کی وجہ سے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مطلب موجد، کوئی چیز بنانے والا اپنی ایجاد کی ساری باریکیوں کو سمجھتا ہے اور وقت سے پہلے ہی ایجاد کے ساتھ ایک پرچہ لکھ دیتا ہے، یہ میری ایجاد ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اتنے وقت کے لیے کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا عجب جملہ ہے، ہوا بکل شیء علیم۔ کبھی توجہ اور دھیان سے ایسی آیات جو اللہ جل شانہ کی قدرتیں اور شانیں بتاتی ہیں، آشکار کرتی ہیں، ان کا مسلسل ورد کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک تو تلاوت فرماتے تھے جس طرح ہم مسلسل تلاوت فرماتے ہیں، اور کبھی ایسے ہوتا کہ تلاوت کرتے کرتے کسی ایک آیت پر رک جاتے اور مسلسل اسے تلاوت کرتے چلے جاتے، مسلسل اسے تلاوت کرتے چلے جاتے۔ یہ چیزیں اللہ کا قرب بخشتی۔ اب تلاوت کرتے کرتے یا ویسے کسی وقت فرصت فراغت کا وقت ہے تو اللہ جل شانہ کی شانیں ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ توجہ دھیان سے مسلسل ورد کرتا چلا جائے۔ یہ آیت مبارکہ کا چھوٹا سا ٹکڑا، ہوا بکل شیء علیم، انہ علیم بذات الصدور، انہ سمیع بصیر۔ اب یہ مشکل الفاظ تو نہیں، لیکن اگر ان کا توجہ دھیان سے ورد کیا جائے تو یہ اللہ جل شانہ کی محبت، معرفت اور قرب نصیب فرمائے۔ تو فرمایا ہوا بکل شیء علیم۔ اللہ اپنی تخلیق، انسان ہو یا انسان کی ضرورتوں کے لیے زمین و آسمان اور ان کی متعلقہ ساری چیزیں، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ کون کس چیز کے لیے پیدا کی گئی، کیا کر رہی ہے، کتنا اس نے کام کرنا ہے، کہاں پر آ کر اس نے کوتاہی کی، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ جل شانہ سمجھ دیں، احساس اور عمل نصیب فرمائے۔